اگر آپ ایک انسٹیٹیوشنل ہیڈ کو پاسبل اسیسینیشن کا ذمہ دار گردانیں گے, دوسرے انسٹیٹیوشنل ہیڈ کو یہ کہیں گے کہ یہ ہماری پارٹی کے کرش ہونے کا انتظار کر رہا تھا اینڈ ہی از پلئنگ ہاکی ود اس اینڈ ہی از پلئنگ ڈرٹی گیم ود چیف الیکشن کمشنر اینڈ آل دیٹ, اگر یہ انسٹیٹیوشنل کلیش نہیں ہے تو اور کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم نے لفظ اگر کا یوز کیا کہ اف سم تھنگ ہیپنس ٹو می, سو ہم نے ان کو بلیم نہیں کیا. وہ پوٹینشیل ہے کہ جی اگر میری ذات کو کچھ ہوا, اگر میری زندگی کو کچھ ہوا, لیکن اس وقت الزام تو لگا دیا, ہو نہ ہو آپ نے پینٹ تو کر دیا. ایسٹ پاکستان کا کرائسس ہوا تھا نا سر, میری ذاتی رائے ہے یہ ٹھیک ہے, میری پارٹی کی رائے نہیں ہے. وی فیل کہ جی اس وقت فوج حکمران تھی اور بھٹو صاحب کا ایک میجر رول تھا اس میں, یہ میں کہتا ہوں, حالانکہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا وہ بھی میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک میجر رول تھا, لیکن الزام کس کے اوپر آیا؟ الزام آیا تھا جنرل یحییٰ کے اوپر, کیونکہ ہی واز دی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اینڈ دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری. یہ ایک لا ہے اس کے, تو جو بھی جس کے پاس پاور ہوگی اس کو رسپانسبلٹی تو بیئر کرنی پڑے گی نا. آج پاور کا منبع جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس نہیں ہے, آج طاقت کا منبع کہیں اور ہے, پاور کہیں اور ہے جہاں سے ایکسرسائز ہو رہی ہے. تو یہ عمل ختم ہونا چاہیے. یہ ہماری جو بیسیکلی جو جدوجہد ہے وہ یہ ہے. تو پھر آپ کہیں کہ گرینڈ ڈائلاگ کر لیں جس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی بیٹھے ہوں, آرمی چیف بھی بیٹھے ہوں, آپ لوگ بھی بیٹھے ہوں, پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہوں, کیا وہ ایک پلیٹ فارم ہوگا؟ کہاں بات ہوگی؟ اگر طاقت کا منبع کوئی اور ہے, آئینی طور پہ کوئی اور ہے, تو how do you move forward? آئین تو ورچولی ایگزسٹ ہی نہیں کیا اس ملک پہ. 2 سال سے کیا ہوتا رہا ہے؟ جو الیکشنز بھی ہوئے ہیں وہ انکانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس نے کرائے ہیں, who had lived beyond their mandated period as stated in the constitution. وہ تو آپ کے بھی اسپیکر نے کافی چیزیں ایسی کی تھیں جو آخری رات کو ہو رہی تھی, وہ بھی کوئی آئینی کام تو نہیں ہو رہے تھے. Everybody has violated آئین اس ملک میں. اتنا brazenly constitution کو violate کبھی نہیں کیا گیا. brazenly اور covertly or overtly, if you violate, you violate. ہر کسی نے کیا ہوا ہے. تو let's be honest. Military dictatorships کے زمانے میں میں یہ مانتا ہوں اب brazenly ہو رہا ہے, لیکن وائلیٹ آپ کے زمانے میں بھی ہو رہا تھا. جو تھا وہ ایبروگیٹ ہو جاتا تھا یا سسپینڈ ہو جاتا تھا, اور یہی جوڈیشری تھی وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے کانسیپٹ میں اس کو دے دیتی تھی. لیکن اب جتنا بریزنلی, جتنا اوپنلی, جتنا بلیٹنٹلی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, وہ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یو آر لائک دا فینکس ہو وانٹس ٹو رائز فرام دی ایشز ایوری ٹائم, کہ پی ٹی آئی تبھی چلتی ہے جب کوئی نہ کوئی کرائسس ہو. مے 9 کو ایون پارشل ذمہ داری آپ نہیں اٹھاتے, آپ کے لوگ بھی اس میں تھے نا, یہ میں مانتا ہوں کہ ساری پی ٹی آئی نے مے 9 نہیں کیا, لیکن پارٹ آف نے کیا ہے. ان کو آپ لوگوں نے ڈسون نہیں کیا, آپ نے سارے مسئلے کو ڈسون کر دیا. مے 9 کے بعد بڑی زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی, ایکسیسو, بہت زیادہ ایکسیس چیزیں ہوئیں. اگین آپ کے ساتھ جب جاتی ہوں ہم کہتے ہیں جہاں آپ کرتے ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ آپ ایک نیا کرائسس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جب ہم اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں چیف منسٹر کے پی کے, وہ لگتا ہے وہ جان کے ایک ایسی کانفرنٹیشن کی ہوا بنانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ریاکٹ کرے, پینک ہو, کوئی گورنر رول لگے تو ایک نیا ایک کرائسس, آپ کو کوئی اسٹریٹ پہ ایک فلپ مل جائے بیکاز باقی چیزیں آپ کی فیل ہو رہی ہیں. یہ زبان تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے آپ جسٹیفائی کریں گے, دیکھیں جو ان کے سٹانسز تھے. میں بات کر رہا ہوں مینرزم کی, ٹونز کی, اور چیلنجنگ ایوری تھنگ, کہ مجھے کوئی پکڑے آ کے مجھے کوئی بیڑا گرک کرے. ڈسٹرکشن کے علاوہ کوئی طریقہ ہے سیاست آگے جانے کا؟ آپ نے پہلے 2-3-4 سوال آپ نے کر دیا نا, تو سب کے جواب دینے پڑیں گے. ایک تو آپ نے کہا جی کہ ہم ان کو ڈس اون نہیں کرتے, جو 9 مئی کے ہیں وہ لوگ. ہم کیسے اون کریں یا ڈس اون کریں؟ ہم ڈس اون صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہو, اور اس کے ایز اے کانسیکوینس آف دیٹ لوگوں کو مطلب پراپر طور کے اوپر ان کو کہا جائے کہ یہ مجرمین تھے. وہ اسٹیبلش ہو, وہ نہیں ہو رہا. کسی ایک شخص کے کہنے کے اوپر تو ہم ان کو نہیں مجرم مان سکتے نا. سو دس از اے ویری ویلڈ ریزن فار ناٹ ایکسیپٹنگ. جو دوسری بات ہے وہ پارٹی کے ممبران ہیں. اٹ از یٹ ٹو بی اسٹیبلشڈ کہ ان کا رول کیا تھا. جب وہ اسٹیبلش ہو جائے گا اس کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ اس کے بعد آپ نے علی امین گنڈاپور صاحب کے کانٹیکٹ کے بارے میں, وہ بہت کچھ ہوا وہ اس ملک میں فرینکلی. علی امین گنڈاپور صاحب بہت ہی ایک ڈیڈیکیٹڈ آئیڈیالوجیکل ورکر ہیں پی ٹی آئی کے. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے پچھلے 3 مہینے سے, دیکھیے وہ خود چل کے گئے تھے پرائم منسٹر کے پاس, بیکاز ہم ایک اکائی ہیں اور یہ وفاق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک فنکشنل ریلیشن شپ ان کے ساتھ رہے. لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ایک جو ہماری جو لیجٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے وہ بھی پوری نہیں ہوئی. چیف سیکرٹری ابھی ہمیں نہیں ملا, آئی جی ہمیں نہیں ملا, آپ نے بھی سندھ میں نہیں دیا تھا, یاد ہے جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی, پرائم منسٹر عمران خان تھے, تو سندھ گورنمنٹ چیخیں مارتی رہی تھی, آپ نے ان کو ان کا آئی جی اور چیف سیکرٹری نہیں دیا. 2 wrongs don't make a right.
This is easy to say کہ اپنی باری پر کہہ رہے بس do wrong. اور بھی بہت سی چیزیں نا میں تو گنوا سکتا ہوں. تو پھر آپ یہ ایگزامپل نہ دینا because you've done exactly the same thing yourself. یہ ہے ایگزامپل ہے ڈیفینیٹلی بنتی ہے. ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پیسے بلاک کیے ہوئے ہیں, پیسے بلاک کیے ہوئے ہیں, اور جو یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا کوئی انتہا ہی نہیں ہے وہاں, تو جس کے اوپر بیسیکلی کرائسس کریٹ ہوا ہے. ڈیمانڈس کو تو میں ربش کر ہی نہیں رہا, ڈیمانڈ جائز ہیں. جب آپ کھڑے ہو کے دھمکیاں دیں گے کہ 8 دن بعد میں یہ کر دوں گا, میں کر دوں گا, تو آپ گراؤنڈس کریٹ کرتے ہیں سول انریسٹ کی اور گراؤنڈس بناتے ہیں آپ گورنر رول کی. میرے سے گورنر رول تباہی ہے اگر خدا نخواستہ گورنر رول تو لگ ہی نہیں سکتا جی. ہاں, اب اگر وہ ریاکٹ کر کے لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ جان کے لگوانا چاہتے ہیں تاکہ ایک ایجیٹیشن کے پی سے شروع ہو, کیونکہ باقی آپ کی ایجیٹیشن سندھ بلوچستان سے آپ لوگ پنجاب سے نہیں بنا سکے. دیٹ از مائی کویسچن. نہیں بہت کچھ ہے ہمارے پاس کرنے کو, ہم کر سکتے ہیں. صرف خان صاحب کے اشارے کا انتظار ہے, وہ خان صاحب اشارہ نہیں دے رہے. میں آپ کو یہ فرینکلی بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہم لوگ ساری پوری خلقت جو ہے وہ باہر سڑکوں کے اوپر ہوگی, لیکن ہم نہیں چاہتے because that will be a destructive path. We don't want to pursue that. اس لیے ہم لیگل طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں. لیگل محاذ کے اوپر جو ہمارے آپشنز ہیں وہ لے کے گئے ہوئے ہیں, ہم اپنی پٹیشنز لے کے گئے ہوئے ہیں, اور ایک پیسفل جو ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن ہے اس کا ہم آغاز کر چکے ہیں. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے جو ملک کی جو سیکیورٹی ہے وہ جیپٹائز ہو. اس وقت مجھے آپ یہ بتائیے, شارٹ آف سینگ کہ جی ہمارا مینڈیٹ سارا الٹا کر دو, وہ تو نہیں ہوگا نا. اگر انہوں نے الٹا کر کے اتنی محنت کر کے اگر 9-10 تاریخ کو اتنی محنت کی ہے, وہ اس طرح تو نہیں کی کہ آپ کو 10 جون کو آ کے وہ حکومت پکڑا دیں. شارٹ آف دیٹ کیا نیگوشیٹنگ پوائنٹ ہے اس کے شارٹ ان 3 پارٹی سے نہیں ہے, باقی تمام پولیٹیکل پارٹی سے ہم کام کریں گے. ان کو مینڈیٹ, یہ جو مینڈیٹ بینیفٹ کی جو چوری کی جو بینیفیشریز ہیں ان کے ساتھ وی ہیو ٹیکن اے فرم ڈیسیژن خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق کہ ان کے ساتھ ہم انگیج نہیں کریں گے, نو میٹر واٹ. باقی سب کے ساتھ ہم انگیج کریں گے, اور یہ تمام ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھی ہوں گی. پھر آپ کو بھی تو ماننی پڑیں گی نا اپنی غلطیاں, وہ آپ نہیں مانتے. میں تو آپ لوگ کبھی کہتے ہیں یہ باجوہ کی غلطی تھی, یہ فیض کی غلطی تھی, یہ پاشا کی غلطی تھی, ہماری غلطی کبھی نہیں تھی. جنہوں نے جو کیا ہے وہ کیا ہے. میں بھی اس وقت گورنمنٹ میں تھا, میں اندر سے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کے ساتھ مل کے کیا نا, وہ بھی تو مانے. یہ ٹھیک نہیں ہے بات. ہمارے ساتھ مل کے کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. میں ویری کیٹیگوریکل اباؤٹ اٹ. آپ اور باجوہ صاحب they were the hunky doryest couple on the planet. بعد میں الٹ گئی. Very early on somebody had decided کہ اس حکومت کو جانا ہوگا, وہ اس کے لیے پلان ہو رہا تھا. یہ اس میں ہمارے ساتھ مل کے نہیں کیا. ہم اپنی حکومت کو گھرانے کے شریک کار نہیں ہو سکتے. مل کے آئے اور پھر مل کے نہیں آئے. دیکھیے یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں, ہماری ایک ہسٹری ہے, پولیٹیکل ہسٹری ہے. ہم نے کسی کی گود میں نرچر نہیں ہوئے. ہم نے 28 سال کی پولیٹیکل ہسٹری ہے. خان صاحب اقتدار سے باہر بھی رہے ہیں, کرتے رہے ہیں, لڑائی کرتے رہے ہیں, جدوجہد کرتے رہے ہیں, اور آج بھی وہ یہاں کھڑے ہیں. 9 مہینے سے وہ جیل میں ہیں, قید میں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈیل نہیں کر رہا. آپ کا خیال ہے کہ وہ باہر نہیں آ سکتے؟ جو ٹریڈیشن کیا رہی ہے اس ملک میں, کک دا پرائم منسٹرز آؤٹ, کک دا مین. آپ کا خیال ہے کہ خان صاحب کو ایسی آفر نہیں ہوئی اور وہ باہر نہیں آ سکتے؟ لیکن اس نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے. کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے. دس از واٹ ڈسٹنگوشز اس فرام ادر پارٹیز جو لنڈن اور سعودی عرب بھاگتے تھے. شارٹ آف کہ جی سٹارٹنگ پوائنٹ اگر یہ ہوگا کہ پورا الیکشن ریورس ہو تو تب بات کریں گے, ورنہ شارٹ آف دیٹ بات ہوگی نہیں. ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ ان 3 پارٹی سے بات نہیں ہوگی. اگر وہ 3 پارٹیز اقتدار کو ریپرزینٹ کرتی ہیں which actually they do, تو پھر اس وقت تک جن کے پاس طاقت ہے, اگر وہ آپ کو کہیں کہ جی یہ 3 پارٹیز آن آر بہاف آپ سے بات کر رہی ہیں, کریں, پھر کریں گے. ان کے آن دیئر بہاف کوئی کسی سے بات نہیں ہو سکتی. اگر بات ان سے بھی وہی ہوگی جو کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے. وہ بیسیکلی سب لوگوں کو کانسٹیٹیوشن کی ڈومین میں آنا ہوگا. ہر بندے کو, کسی بھی انسٹیٹیوشن کو, سب کو کانسٹیٹیوشن میں ڈومین میں آئیں گے تو اس ملک میں جمہوریت آگے چلے گی. پھر نہ کرنے والی گلاں ہوئیں جو بھی سمجھو ایسی کہنے ہیں ہاں کرنے والی گل ہے, کیونکہ سب کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ سب سے غلطیاں ہوئی ہیں. فرسٹ آف آل وی ایکنالج کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. So we have to move forward. Rav sir, thank you very much.